السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ انفو۔ ملکہ الزبتھ دوئم انتقال کر گئی، طویل ترین حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ طویل ترین عرصے تک حکومت کرنے والی برطانوی فرمانروا ملکہ الزبتھ دوئم، جمعرات کو 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں، وہ شاہی خاندان میں ہونے والی ایک ڈرامائی تبدیلی کے بعد تحت نشین ہوئی تھی۔ ان کے 4 بچے اور پوتے آخری رسومات ادا کرنے پہنچ رہے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم نے اسی سال اپنی تاج پوشی کی 70ویں سالگرہ منائی تھی اور 2 دن قبل ہی انہوں نے نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ ملکہ کے انتقال کے بعد بکنگھم پیلس پر قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہم۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی تاریخ مرتب کرنے والوں کے مطابق اپنے 55 ہی میں الزبتھ کو یقین تھا کہ وہ ملکہ بنیں گی، اور اس سے بڑھ کر وہ حیران کن طور پر ان کے دادا اور برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم بھی ان کی تاج پوشی کی پیشن گوئی کر چکے۔ آنے والے وقت میں نہ صرف یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی بلکہ رواں برس 6 فروری کو الزبتھ دوئم نے شاہی حکمرانی کی 7 دہائیاں بھی مکمل کر لی۔ ان کی شاہی سلطنت جو تھی وہ بہت وسیع و عرض تھی۔ الزبتھ الیگزینڈر میری ان کا پورا نام تھا۔ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی، اور ان کی پیدائش کے وقت دنیا کے ایک چوتھائی حصے پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ سلطنت برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ جب ملکہ الزبتھ دوئم تحت نشین ہوئی تو دنیا کے کئی خطوں میں تاج برطانیہ کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ رسمی طور پر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سمیت کئی ممالک کی سربراہ ریاست تھی۔ اپنے اس 70 سالہ دور حکومت میں ملکہ برطانیہ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اس طویل ترین دور حکمرانی کا آغاز ایک اتفاق کا نتیجہ تھا۔ یہ سب سے ثابت قدم ملکہ ثابت ہوئی۔ الزبتھ دوئم اس دور میں ملکہ بنی تھی جب برطانیہ 1946 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے اثرات سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی وزرائے اعظم، صدور، پوپ بدلتے دیکھے۔ سرد جنگ اور پھر سوویت یونین کی تقسیم بھی انہوں نے اپنے اس دور میں دیکھی۔ انہوں نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور کرونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالات بھی دیکھے۔ ان 70 برسوں میں دنیا کی سیاست اور سماج میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ نہ صرف اپنے منصب پر برقرار رہیں بلکہ انہیں برطانیہ میں استحکام کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ماضی میں شاہی فرمانروا اپنی کسی خصوصیت کی بنا پر دیے گئے لقب کی وجہ سے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ میں ولیم فاتح، الفریڈ اعظم، شاہی مورخ ہیگو کا کہنا ہے کہ ملکہ الزبتھ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے لیے ثابت قدم کا لقب ذہن میں آتا ہے، اور ان کی تاج پوشی جو تھی ایک بالکل نئی روایت ڈالی گئی تھی جس میں ان کی تاج پوشی کو ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا تھا۔ ملکہ کے طویل ترین دور میں برطانیہ کی بادشاہت کا تسلسل برقرار رہا، لیکن اس میں کئی جدید چیزیں بھی آئیں۔ ان میں سے بعض نئی روایات کا آغاز انہوں نے ملکہ بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ 1945 میں وہ فوجی خدمات انجام دینے والی شاہی خاندان کی پہلی خاتون بن چکی تھی جنہوں نے جنگ عظیم دوئم میں حصہ لیا۔ 2 جون 1953 کو جب ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی ہوئی تو یہ ایک پہلا موقع تھا کہ اس شاہی تقریب کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ دنیا میں کروڑوں لوگوں نے پہلی بار یہ منظر ٹی وی پر دیکھا۔ افریقہ میں گانا برطانوی نو آبادیات میں شامل آخری ملک تھا جسے 1957 میں آزادی مل گئی تھی۔ اس کے 3 سال بعد برطانیہ کے وزیر اعظم ہیلڈ میک ملن نے جنوبی افریقہ میں تبدیلی کی ہوائوں کے عنوان سے مشہور ہونے والی تقریر کی تھی۔ اگرچہ آج بھی برطانیہ کی حدود سے باہر 14 مختلف علاقے اور جزائر ایسے ہیں جو ملکہ کی سلطنت میں شامل تھے، اور وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا سمیت کامن ویلتھ کے 15 ممالک کے سربراہ مملکت تھی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن یہ حکمرانی سے بڑھ کر ایک روایت کے تسلسل کی صورت میں ہی برقرار رہی ہے۔ اب یہ ورثہ ملکہ کے جانشین کو منتقل ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ بہت عوامی میل جول رکھتی تھی۔
ملکہ الزبتھ کی زندگی کے آخری برسوں میں ان کی عوامی مصروفیات قدرے محدود ہو گئی تھی، لیکن شاہی حکمرانوں کے طور پر انہوں نے عوام سے رابطے کی کئی روایات کا آغاز کیا تھا۔ وہ 1970 میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے پر گئی تو اس موقع پر انہوں نے ایک اور نئی روایت کا آغاز کیا۔ اس دورے میں پہلی مرتبہ وہ عوام میں گل مل گئی، ان سے مصافحہ بھی کیا اور عام لوگوں سے گپ شپ بھی کی۔ اس کے بعد عوامی مقبولیت کے لیے یہ طریقہ شاہی خاندان کا معمول بن گیا، خاص طور پر شہزادی ڈائنا کو ملکہ کے لیے سب سے ہولناک سال جو ہے وہ 1981 تصور کیا جاتا ہے۔ سن 1981 میں ملکہ کے بیٹے شہزادہ چارلس کی لیڈی ڈائنا سے شادی روایتی انداز میں ہوئی۔ یہ جوڑا عالمی سطح پر عوامی توجہ کا مرکز بنا، لیکن بعد میں جب یہ شادی ٹوٹی تو برطانیہ کے شاہی خاندان کی بادشاہ 1990 کی دہائی میں شاہی خاندان کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آئی۔ 1992 میں ملکہ کے 4 میں سے 3 بچوں کی شادیاں ختم ہوئی اور اس لیے انہوں نے اسے شاہی خاندان کے لیے ہولناک سال قرار دے دیا۔ 100 سال بعد آئرلینڈ کا دورہ بھی کیا ملکہ نے۔ اس سے پہلے 100 سال کے دوران کسی شاہی خاندان کے افراد میں آئرلینڈ کا دورہ نہیں کیا گیا۔ مئی 2011 میں ملکہ نے 100 سال کے بعد آئرلینڈ کا دورہ کرنے والی پہلی برطانوی ملکہ تھی۔ اس سے قبل 1911 میں بادشاہ جارج پنجم نے آئرلینڈ کے آزاد ریاست بننے سے ایک دہائی قبل وہاں کا دورہ کیا تھا۔ ملکہ نے اپنے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے مشکلات برداشت کرنے والوں سے اظہار ہمدردی کیا تھا۔ ان کے اس دورے کو دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کے لیے تاریخی قرار دے دیا گیا تھا۔ ملکہ نے ڈائمنڈ جوبلی اور لندن اولمپک ملکہ کے لیے ایک اور سب سے بڑا جو جدائی ہوئی تھی۔ ملکہ برطانیہ کی زندگی کے آخری برسوں میں ان کے رفیق حیات بھی ان سے جدا ہو گئے۔ 9 اپریل 2021 کو ملکہ برطانیہ کے شوہر پرنس فلپ کے انتقال کے ساتھ 73 سال کا یہ ساتھ بھی ختم ہوا۔ اب کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ ملکہ کا سنہرا دور تھا، کچھ ان کی تنقید بھی کرتے ہیں۔ بعض مبصرین ملکہ الزبتھ کے 70 سالہ دور کو ایک سنہرا دور قرار دیتے ہیں اور 4 صدیاں قبل برطانیہ کی حکمران رہنے والی ان کی ہم نام ملکہ الزبتھ اول سے ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض مبصرین کے مطابق ملکہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی رہی ہے کہ وہ ہمہ گیر سماجی اور معاشی تغیرات کے باوجود برطانیہ میں اپنے خاندان کی بادشاہت برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ ان کے قریبی مشیر نے رائٹر کو بتایا کہ ملکہ کہا کرتی تھی کہ ان کے دور حکومت سے متعلق تعین کرنا لوگوں کا کام ہے اور وہ خود اس بارے میں کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتی۔